نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات تو آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی کہ دادا دادی جنت میں تھے، جب وہاں ان سے لغزش ہوئی، گناہ نہیں ہوا، میں نے جو گناہ نہیں استعمال کیا، لغزش ہوئی۔ لغزش کسے کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، لیکن پھر بھی صحیح طریقے پر سمجھ میں نہ آیا ہو تو لغزش کے معنی ہے چلتے چلتے پھسل پڑا۔ لغزش کے معنی پھسل جانا۔ بھیگا ہوا فرش ہو، اس پر احتیاط سے آدمی چل رہا ہو، کسی کا گرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھسل پڑتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، گناہ نہیں۔ گناہ میں اور لغزش میں کیا فرق ہے؟ برائی کی نیت سے برائی کرنا، یہ تو گناہ ہے۔ برائی کی نیت سے، دیکھو معصیت عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نافرمانی، اللہ کے فرمان کے خلاف چلنا۔ تو پہلے سے ارادہ ہے تبھی تو وہ نافرمانی ہوگی، اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا۔ تو گناہ نام ہے برائی کے ارادے سے برائی کرنا، اس کا نام ہے گناہ۔ معصیت عربی میں کہتے ہیں معصیت، اردو میں کہتے ہیں گناہ۔ اور ایک یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ نہیں تھا، ہو گیا، قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے ایسا بھی کہیں کسی نبی سے نہیں ہوا
کہ بغیر ارادے کے گناہ ہو گیا ہے، ایسا بھی کسی نبی سے نہیں ہوا۔ اگر فرض کرو کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کو بھی گناہ نہیں کہیں گے، اسے بھی لغزش کہیں گے۔ قرآن کریم میں مومنین کی ایک دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے بھول ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کریں، اور ہم سے چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کریں۔ یہ مومنین کی ایک دعا ہے سورہ بقرہ سے آخر میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بھول پر ہماری پکڑ نہ کریں، چوک پر ہماری پکڑ نہ کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا رفع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، 3 باتوں میں گناہ نہیں، ایک خطا چوک گیا، دوسرا نسیان بھول گیا، اور تیسرا زبردستی کوئی کام کروایا، وما استکرہوا علیہ۔ ان 3 کاموں میں حضور نے فرمایا کہ میری امت سے گناہ اٹھا دیا گیا ہے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، بہرحال بھول کر کوئی کام ہو جائے، چوک کر کوئی کام ہو جائے، زبردستی کوئی کام کروایا جائے تو گناہ نہیں، لیکن دنیا کے احکام مرتب ہوں گے، گناہ نہیں لیکن احکام مرتب ہوں گے۔ جیسے نماز میں بول نہیں سکتے آپ، اگر نماز بولو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر کوئی بھول سے بول دے، چوک کر بول دے، نماز ٹوٹ جائے گی، گناہ نہیں ہوگا کہ کیوں بولا، نماز کیوں توڑی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز بہرحال ٹوٹے گی، چاہے بھول کر بولے چاہے چوک کر بولے۔ چار آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام تھا، 3 مقتدی تھے، امام پہلا قاعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگا تو ایک جاہل مقتدی تھے، سبھی جاہل تھے، تو پیچھے سے ایک مقتدی نے کہا امام صاحب بیٹھنے کا ہے، تو اس کے پڑوس والا تھا، اس نے کہا تو نماز میں بولا تیری نماز ٹوٹ گئی، تو تیسرے نے کہا یار تو بھی تو بولا، تو امام صاحب کہنے لگے الحمدللہ میں نہیں بولا۔ تو احکام تو مرتب ہوں گے، گناہ نہیں ہوگا، تو اس چیزوں میں فرق کرو۔ زبردستی کوئی کام کروائے، خامخواہ بیوی کو طلاق دی، مار کر طلاق دلوائی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن طلاق پڑ جائے گی، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے زبردستی یہ کام کروایا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا مگر زبردستی کروایا ہے، لہذا طلاق تو پڑ جائے گی، گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ روزے میں اگر بھول کر کھا لے پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ روزے میں کوئی ایسی حالت نہیں ہے وہ ہر وقت روزے کو یاد دلاتی رہے تیرا روزہ ہے، تیرا روزہ ہے، تیرا روزہ ہے، ایسی حالت نہیں ہے،
اور نماز میں ایسی حالت ہے، 2 ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، یہ جو حالت ہے یہ مطلب تو نماز میں ہے۔ بس اب اگر بھول کر بولے گا نماز ٹوٹ جائے، لیکن روزے میں چونکہ ایسی کوئی حالت نہیں ہے تو حدیث میں فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اللہ نے کھلایا کھلایا۔ تو یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ اصل سے میں قاعدہ بتلا رہا ہوں کہ بھول سے، چوک سے، زبردستی سے کوئی بھی کام کروایا جائے گا تو احکام مرتب ہوں گے، گناہ نہیں ہوگا، گناہ اٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ کسی پیغمبر سے ایسا نہیں ہوا کہ چوک گئے اور گناہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کسی سے۔ پھر اس سے آگے ایک درجہ کیا ہے؟ اچھی نیت سے کوئی کام کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غلط ہو گیا۔ اچھی نیت سے کوئی کام کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غلط کام ہو گیا۔ ہماری جو نیت تھی وہ نیت بیکار تھی اور کام غلط ہو گیا۔ ایسی لفظی انبیاء سے ہوئی ہے، اس کا نام لفظیش ہے، چلتے چلتے پھسل پڑا۔ دادا دادی نے جنت میں جو شجر ممنوع کھایا تھا، کیوں کھایا تھا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ ابلیس نے آ کر پٹی پڑھائی، آدم جانتے ہو فلاں درخت کھانے سے اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا میری بلا سے، کیوں مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے منع کیا، میں نہیں کھاتا۔ تو نے کہا نہیں، یہ درخت ہے امر، جو اس درخت کو کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہ جائے گا، اور تمہیں جنت میں اللہ کو رکھنا نہیں ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ڈکلیئر کی تھی کہ میں زمین میں اپنا ڈپیوٹی بنا رہا ہوں، تو تمہیں تو زمین میں بھیجنے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں جنت میں رکھنا نہیں ہے۔ اور یہ درخت ہے امر، جو کھائے گا وہ یہاں سے ٹلے گا نہیں، ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس لیے تمہیں منع کیا ہے اس درخت سے۔ کہتے ہیں کہ دادی نے بھی دادا کو سمجھایا کہ جب یہ جو کہہ رہا ہے خبیث، یہ بات اگر صحیح، دیکھو خبیث کی بات بھی صحیح ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رمضان کے ختم پر صدقۃ الفطر کا آٹا جمع ہوا، جو عید کے دن غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نگران بنایا کہ رات کو تمہیں نگرانی کرنی ہے اس آٹے کی۔ وہ آٹے کے پاس سو گئے چارپائی پر پڑ کر، آدھی رات کو آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آدمی آٹا باندھ رہا ہے چادر میں۔ وہ اٹھے، دیکھا ایک آدمی ہے چادر پھیلا کر کے آٹا ڈال رہا ہے، باندھ رہا ہے، انہوں نے پکڑا ہوا، چور ہے، میں حضور کے پاس تجھے لے جاؤں گا۔ تو اس نے بہت منت سماجت کی، اور یہ کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے بہت بچے ہیں، بچے بھوکے مر رہے تھے، اس مجبوری میں آیا ہوں، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ تو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے خود پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے، ما فعل طارقک، رات میں وہ آدمی آیا تھا اس کا معاملہ کیا رہا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی غریبی کا رونا رویا اور مجھے رحم آیا، میں نے جانے دیا، اور وہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ اب نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا پھر آئے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسری رات میں چوکنا سویا تو حضور نے بولا پھر آئے گا تو آئے گا۔ چوکنا سویا، آدھی رات ہوئی، چلا آنکھ لگی، آدھی رات ہوئی،
ایک دم آنکھ کھلی تو وہی آدمی چادر میں آٹا باندھ رہا ہے. پھر پکڑا اسے، یہ حضور کے پاس لے جاؤں گا. اس نے پھر منت سماجت کی، میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے اس لیے آیا، اب میں بالکل کبھی نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو. تو حضرت ابو ہریرہ نے آٹا لے جانے دیا، تو جتنا چادر میں تو نے ڈال دیا لے جا. فجر کے بعد حضور نے پوچھا ماں فعل تاریخوں کا، وہ رات میں جو آدمی آیا تھا اس کا کیا قصہ رہا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے غربت کا رونا رویا تو میں نے اس کو آٹا لے جانے دیا، اور وہ پکا وعدہ کر کے گیا کہ آئندہ نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا پھر آیا. تیسری رات کو اسی طرح سے، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی ویسے ادھر ادھر کا قصہ نہیں. تیسری رات کو پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا کہ آج تو چھوڑوں گا نہیں، تجھے لے آؤں گا. تو اس نے کہا میرے بچے غریب ہیں اور میں بھوک کی وجہ سے آیا تھا، تو مجھے چھوڑ دو. میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا. بتا. اس نے کہا جب تم سو تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، اور آیت الکرسی پڑھ کر کے حصار کر دو. حصار کر دو میں بڑھا رہا ہوں، حصار کر کے سویا کرو، پھر میں نہیں آ سکوں گا. اس نے کہا پھر میں نہیں آ سکوں گا، اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر سو گے حصار کر کے تو میں نہیں آ سکوں گا. صحابہ کو علمی بات بڑی پسند. بڑا قیمتی نقطہ اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سو میں نہیں آ سکوں گا، تو جانے دیے. صبح حضور نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے بتا کر گیا ہے. حضور نے پوچھا تم جانتے ہو 3 رات سے کون آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم. حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا. دیکھو شیطان ایک نہیں، شیطان بے حساب ہے. جتنے بدماش ہے جنات سبھی شیطان ہے، بلکہ انسانوں میں جو بدماش ہے وہ بھی شیطان ہے. قرآن میں ہے یہ مسئلہ، ادھر ادھر کا نہیں. قرآن کریم میں انسانوں میں جو بدماش ہیں وہ بھی شیطان ہے. قرآن میں ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنات میں بھی شیطان ہے. وہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی، روٹی میں گھی لگاتے ہیں چکنی، اور اسی وہ روٹی کو چپڑنا کہتے ہیں. چکنی چپڑی باتیں وہی کرتے ہیں. عشاء چپکے چپکے باتیں پہنچاتے ہیں، میسج کرتے ہیں. اور یوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ من الجنۃ والناس، جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، من شر الوسواس الخناس، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ جو دل میں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے جانے والا من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جانتے ہو 3 راتوں سے کون آ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا. مگر اس نے جو تمہیں بات بتائی وہ صحیح بات بتائی. صدق الکذوب، مہا جھوٹے نے جو بات تمہیں بتائی وہ صحیح بتائی. یاسین کے آیت الکرسی کی یہ خاصیت ہے، آپ رات کو سوتے وقت جب بالکل آخر میں آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر اپنے بدن پر دم کر دو گے تو بدن کا حصہ ہو جائے گا، اور پھونک مارو گے جہاں سے پھونک شروع کی ہے وہیں سے پھونک گھما کر کے وہیں لاؤ گے، اور ارادہ کرو گے کہ میں نے اپنے گھر کو باندھ دیا،
اپنے محلے کو باندھ دیا تو اتنا حصار ہو جائے تو اس میں شیطان نہیں آ سکتا. صحابہ کو علمی باتیں بڑی پسند تھی. علمی بات اس نے بتلائی تھی، جوڑ دیا جانے لے جاتا. جیسے امریکہ والوں کو اور یورپ والوں کو، برطانیہ والوں کو، پولیس کو جوک بہت پسند ہے. اگر کوئی جوک ان کو پسند آ گیا تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے. یہاں کی پولیس کو جوک بہت پسند ہے. برطانیہ میں ایک اوور اسپیڈ جا رہا تھا، پولیس والوں نے گاڑی پیچھے ڈالی، 25 مائل کے بعد پکڑا. اس نے جا کر اسے پوچھا، واٹ یور اسپیڈ مسٹر؟ وہ نیا نیا آیا ہوا تھا ایشیا سے، انگریزی جانتا نہیں تھا، تو اس نے کہا می اسپیڈ می نو. می اسپیڈ می نو، واٹ یور اسپیڈ؟ آپ نے مجھے آ کر پکڑ لیا تو آخر آپ کتنی رفتار سے آئے؟ تو اس نے کہا آئی ایم پولیس مین. تو جناب کہتے ہیں لو سیم. تو جیسا ان پولیس والوں کو جاب چھوڑ دیا، فائن نہیں دی، ٹکٹ نہیں دی، فائن نہیں دی، چھوڑ دیا، جاب پسند آ گیا. اسی طرح سے صحابہ کو علمی بات مل جائے تو بڑے سے بڑا قصور معاف کر دیں. یہاں رک کر کے ایک سوال کا جواب سمجھ لو. آیات، نشانیاں دور اول میں زیادہ پیش آتی ہیں اور دور آخر میں زیادہ پیش آئیں گی، درمیان میں نہیں پیش آئیں گی. کہ صحابہ کے زمانے میں ایسے ایسے قصے ہم پڑھتے ہیں اور آج ایسے واقعات کیوں نہیں پیش آتے؟ قیامت کے قریب میں حدیثوں میں ہے عجیب عجیب واقعات پیش آئیں گے. زمین میں سے جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا. تو بعض لوگ سوچتے کہ آج یہ واقعات کیوں پیش نہیں آتے؟ لوگ گھڑے ہوئے واقعات ہیں. اگر ایسے واقعات کا نشانیاں، عجائبات اگر پیش آنے تو آج بھی تو پیش آنے چاہیے. اسی لیے قاعدہ سمجھو، یہ جو عجائبات پیش آتے ہیں یہ ایمان کی حفاظت کے لیے پیش آتے ہیں. اور ایمان کی حفاظت کی دور اول میں زیادہ ضرورت ہے اور دور آخر میں زیادہ ضرورت ہے. دور اول میں تو ایک ایمان لایا، مہینے کے بعد دوسرا ایمان لایا، تیسرا ایمان لایا، تو کچھ نشانیاں، معجزات، کچھ خرق عادات باتیں دیکھیں لوگ ایمان لائیں. اسی طرح سے دور آخر میں دینی علوم کمزور پڑ جائیں گے، لوگ مسلمان دین کے واسطے بھی کچھ نہیں رہیں گے، تو ان مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے خرق عادات واقعات پیش آئیں گے. اس لیے یہ بات ہمیشہ قاعدہ کلی یاد رکھو کہ ایسی جو خرق عادت، عجیب و غریب جو واقعات ہم سنتے ہیں وہ دور اول میں زیادہ پیش آئیں گے اور دور آخر میں زیادہ پیش آئیں گے. یہ تو کتابوں میں لکھا ہے اور میں اس میں بڑھاتا ہوں. درمیان میں بھی کسی خطے میں جہالت بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں بھی ایسے خرق عادات واقعات پیش آئیں گے. بہرحال دادی نے دادا کو سمجھایا کہ یہ جو خبیث بات کہہ رہا ہے یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، لاؤ کھا لے یہ درخت تاکہ ہمیشہ جنت میں رہیں، اللہ کے نیبر بن جائیں، اللہ کے پڑوس میں. دادا گیری سمجھ میں آ گیا، دونوں نے مل کے وہ درخت کھا لیا. اوہ درخت کھانا تھا اور پتا چلا
کہ وہ درخت امر نہیں تھا، مر تھا. بس جہاں دونوں نے وہ درخت کھایا کہ سر دے کر بدن سے کپڑے جنت کے اتر گئے. جنت کا لباس تھا، اتر گیا، دونوں ننگے ہو گئے. ننگا تو آدمی اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، تو قرآن میں ہے کہ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لے کر کے جوڑ جوڑ کر کے اپنے شرمگاہ کو چھپانا شروع کیا. تو وہ درخت سے منع اس لیے کیا تھا کہ وہ درخت کھانے کے بعد پھر جنت میں نہیں رہ سکتا، پھر اس کو زمین پر اترنا. جب تک نہ کھاتے جنت میں رہتے، نیبر رہتے، اللہ کے پڑوسی رہتے. وہ شیطان نے الٹی چال چلائی اور اللہ کے پاس رہنے کی نیت سے وہ درخت کھائے. تو اللہ کے پاس رہنے کی نیت تو اچھی نیت ہے، اس اچھی نیت سے برا کام ہو گیا. اس کو کہتے ہیں لغزش، پھسل گئے. اور مثالیں لوگ 2-4 مثالیں تاکہ جلدی جلدی سمجھ میں آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو ریپٹ مارا، تھپڑ مارا، وہ پانی مانگنے بھی نہیں ہوا، مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس قبطی کو جان سے مارنے کا تھوڑا ہی تھا. ہندوستان میں ایک جگہ پر استاد نے مکتب میں ایک بچے کو چھڑی ماری، اتفاق سے سر پہ لگ گئی اور وہ مر گیا بچہ. تب کوئی استاد کا ارادہ بچے کو جان سے مارنے کا تھوڑا ہی تھا، اتفاق تو مارا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھوڑا ہی جان سے مارنے کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ قبطی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، بیگار دے رہا تھا، زبردستی کام کروا رہا تھا. تو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اس کو تھپڑ مارا تھا تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو. مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تو مظلوم کی مدد تو اچھا کام ہے، اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اس طرح کا ہم تھپڑ مارتے تھوڑی بہت سزا دیتے ہیں. لیکن اتفاق کی بات کہ وہ مر گئے، اس کو لفظی کہتے ہیں. نیت اچھی ہے. نیت کیا ہے؟ مظلوم کی مدد. اس کی مدد کرنے کے لیے ظالم کو روکا اور ظالم کو روکنے کے لیے تھپڑ مارا، مر گئے. یہ لفظی ہوئی. اور مثال دو، حضرت یونس علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کو اطلاع کر دو کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. کر دی اطلاع. تمتعوا 3 ایام، 3 دن تک ایش کر لو، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. پھر حضرت نے یہ سوچا کہ جب عذاب آنا طے ہو گیا، 3 دن کی وارننگ دے دی گئی، اب میرا اس قوم میں رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. مسلمان کوئی ہوا ہی نہیں، ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اب میرا اس قوم میں رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو نبی کو اور مومنین کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. تو وہ اللہ کی سنت کو پیش نظر رکھ کر چل دیے. کشتی میں بیٹھے، یہ ہوا وہ ہوا. یہ لغزش تھی کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا. قوم میں سے ہٹنے کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا. یہ لغزش ہوئی. اور وہ لغزش انہوں نے ان سے کیوں ہوئی؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو نبی کو اور مومنین کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. اس سنت الہی پر انہوں نے عمل کیا، مگر اس عمل میں کوتاہی ہو گئی. ان کو اس سنت الہی پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اجازت اللہ کی طرف سے واضح حکم آئے تب یونس علیہ السلام کو قوم میں سے ہٹنا چاہیے. مثال لو، دیکھو مکے میں
مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے. یہ پہلی ہجرت حبشہ کہلاتی. اس میں 15-16 آدمی تھے، مرد اور عورتیں. پھر وہ ایک واقعہ پیش آیا، وہ واپس آئے. پھر دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی، 80 آدمیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے. پھر اس کے بعد حضور کو خواب دکھایا گیا کہ حضور صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں گئے جہاں کھجور کے درخت بہت تھے. پھر اس کی تعین ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ ہے. یعنی حضور نے صحابہ کو اجازت دے دی، ہجرت کرو، جس کو موقع ملے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤ. مگر 3 شخص وہیں مکے میں جمع ہوئے ہیں، سب مسلمان. حضرت عمر بھی 20 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ نکل کر سب مسلمان چلے گئے. ابھی روز مسلمان جا رہے ہیں تو مکہ والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو وہاں جا کر کے اپنا سینٹر بنائیں گے مدینہ میں، اور وہاں سے ہمارے درد سر بنیں گے. لہذا ان کی پارلیمنٹ بیٹھی اور طے ہوا کہ اصل تو حضور ہیں، حضور تو بھی مکے میں، ان کو ختم کرو. اور سب نے گھیرا ڈال دیا گھر کا. اب تک حضور نہیں گئے، حضرت ابو بکر نہیں گئے. حضرت علی تو بچے تھے، بچوں کو، عورتوں کو، بچوں کو کوئی نہیں ستایا کرتا، چھیڑا نہیں کرتا. لیکن ابو بکر تو بڑے تھے، حضرت حضور. تب وہی آئی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں. تب حضور نے جو رات آئی، اس رات میں پھر حضور نے ہجرت شروع کی. 2 شخص رہ گئے ہیں مکے میں، حضور اور ابو بکر. ابو بکر کو بھی حضور نے روکا تھا کہ رکے رہو. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا مل سکتی ہے. تو اس لیے ان کو تو روکا تھا. کل 2 شخص ہے، جب تک اجازت نہیں آئی حضور نے قدم مکے سے نہیں نکالا. حالانکہ اس سے پہلے ہجرت کی جگہ خواب میں حضور کو دکھا دی گئی ہے، جگہ کی تعین بھی کر دی گئی ہے، اور حضور نے صحابہ کو ہجرت کا حکم بھی دے دیا ہے. مگر ذات اقدس کو اجازت نہیں ہوئی ابھی. جب اجازت ملے گی تب ہٹیں. یہ یونس علیہ السلام سے یہاں ذرا سی لگنی ہوئی. جب عذاب اعلان کر دیا ہے، لوگوں کو یہ اعلان اطلاع کر دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو اب میرے یہاں رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، چل دیے. میں لغزش کی مثالیں دے رہا ہوں کہ لغزش کیسی ہوتی. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو لڑکا تھا یہودا، وہ نبی بنا تھا. کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کہتے ہیں، بائبل میں ہے. تو اگر ایسا ہے، وہ جو نبی بنا تھا اس سے وہ بھی تو شریک تھا کنویں میں ڈالنے میں. کیوں ڈالا تھا کنویں میں؟ قرآن میں ہے کہ سب بھائیوں میں مشورہ ہوا کہ یوسف کو قتل کر دو. تو بڑے بھائی نے کہا قتل مت کرو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اس کو کسی کچے کنویں میں، راستے کے پاس کسی کچے کنویں میں اتار دو، تو نکل تو سکے گا نہیں. اور جب بھی یہاں سے ہائی وے پر سے کوئی قافلہ گزرے گا اور کنویں پر پانی لینے آئے گا تو وہی بچے کو نکال کر لے جائے گا اپنے ملک. اور کہا دیکھو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوسف ابا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا تو باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. تنہا ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ، اور ابا ہے نبی، اور نبی کی توجہ جس کی طرف ہو جائے گی اس کے کلیان مالا مال.
چنانچہ ابا کی توجہ، ابا جو نبی ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یوسف کی طرف متوجہ ہیں، تو نبوت ان کو ملے گی، ہم تو معلوم رہ جائیں گے۔ تو ابا کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، کچے کنویں میں، پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، آج کل کنویں اور ہیں، اب تو کنویں بھی نہیں رہے، تو ٹیوب ویل آ گئے، کنویں بھی نہیں رہے۔ بہت پرانے زمانے میں کنواں کھودتے تھے، پھر مٹی گرتی تھی، پھر مٹی نکالتے تھے، پھر مٹی گرتی تھی، یہ اوپر سے کافی چوڑا ہو جاتا تھا، بیچ میں پانی ہوتا تھا۔ یہ کچا کنواں ہے، اس میں اندر اتر کر کے پانی لاتے تھے، جیسے باولی ہوتی ہے، کھاری باولی۔ بہرحال وہ قصہ پیش آیا جو جانتے ہیں آپ۔ یہ کہنا ہے کہ بھائیوں نے یہ حرکت کی تھی، اور بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا اس کے بارے میں وہ نبی بنے تھے بعد میں، انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو بہت بڑا گناہ کیا، نبی کیسے بنے؟ اس کو میں نے جواب دیا کہ انہوں نے اچھے ارادے سے کام کیا، جان سے نہیں مارا یوسف علیہ السلام، کچے کنویں میں اتار دیے، ہائیوے پر سے کوئی قافلہ گزرے گا، وہ پانی بھرنے آئے گا، بچے کو نکال کر کے اپنے ملک لے جائے گا، اور نہ رہا بانس نہ بجے گی بانسری، بیٹا یوسف ہوگا بھی نہیں، اور ابا کی توجہ اس کی طرف ہوگی نہیں، ابا ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اچھی نیت سے یہ کام کیا، جان سے نہیں مارا، یوسف علیہ السلام کو جان سے نہیں مارا، باپ سے جدا کر دیا، بس اتنی کوتاہی کہ باپ سے جدا کر دیا، دور کر دیا باپ سے، اچھی نیت سے باپ کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے۔ یہ بہت ساری میں نے مثالیں دی یہ سمجھانے کے لیے کہ لفظش میں 3 مرحلے ہیں۔ اللہ کا حکم معلوم ہے اور اس کے معلوم ہوتے ہوئے اس کے خلاف کر رہا ہے، اس کا نام ہے معصیت، گناہ۔ اللہ کا حکم معلوم تو ہے، لیکن جب گناہ ہوا تو وہ پیش نظر نہیں تھا، بھول کر دیا، چوک کر لیا۔ حکم معلوم تھا لیکن بھول کر لیا، چوک کر لیا، تو یہ خطا ہے، اس کا گناہ نہیں ہوگا لیکن احکام مرتب ہوں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ لغزش ہو گئی، پھسل گیا، اس پھسلنے کی صورت میں اچھی نیت سے، یا نیت تھی ہی نہیں اور کوئی کام ہو گیا، یا اچھی اگر نیت تھی ہی نہیں کوئی کام ہو گیا تو وہ تو چوک گئے، اس کے احکام مرتب ہوں گے، گناہ نہیں ہوگا۔ اور اچھی نیت سے کوئی برا کام ہو گیا، اس کا نام ہے لغزش، اور لغزش میں کوئی معصیت نہیں، خطا اور چوک اور بھول اس میں گناہ نہیں ہے، تو یہ لغزش تو اس سے آگے کا درجہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، دادا دادی کو جنت سے جب زمین پر اتارا گیا ہے تو جنت کا لباس پہن کر نہیں آئے تھے، جنت کے پتے پہن کر آئے تھے، جنت کے پتے جوڑ کر کے اپنا ننگاپا چھپایا تھا، اور اس حالت میں زمین پر اترے۔ پھر اللہ نے زمین میں لباس پیدا کیا۔ سورہ اعراف میں یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی تھی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم سے کہا جا رہا ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ لباس کے 2 درجے، پھر دوسرے درجے کے 2 درجے، تو کہہ لو 3 درجے ہو گئے۔ ایک تو وہ لباس ہے جو یواری سوآتکم، چھپاتا ہے وہ لباس تمہارے ننگا پہ ہو، تمہارے جسم کے اس حصے کو جس کا کھلا رہنا آدمی کو برا لگتا ہے۔ ایک خاص حالت ہوتی ہے، اس حالت میں تو ننگا پا کا کھلا رہنا اچھا لگتا ہے،
میاں بیوی کو دونوں، وہ ایک خاص حالت ہے، اس کو چھوڑو. باقی عام حالت میں آدمی کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اپنا ننگا پا کھلا ہوا اگر ہو تو خود اس کو برا لگے گا اور دوسروں کو بھی برا لگے گا، دوسروں کو بھی برا لگے گا، خود اسے بھی برا لگے گا. چنانچہ مسئلہ ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، ناک ننگا پہ میں نہیں، ناک کے نیچے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا ننگا پہ میں، اس کو چھپانا فرض ہے، اس کا کھولنا جائز نہیں. کہ آدمی تنہا ہو تو جائز، لیکن اچھا پھر بھی نہیں. تنہا ہو تو جائز ہے لیکن اچھا پھر بھی نہیں. اور کسی کے سامنے تو اتنے حصے کا کھولنا جائز بھی نہیں. اور دنیا کے تمام انسان اتنے حصے کو لازماً چھپاتے ہیں. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں. ائمہ میں اختلاف ہوا ہے کہ ننگا پا کتنا ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گھٹنا ننگا پہ میں نہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گھٹنا ننگا پہ میں نہیں. اسی لیے تم دیکھو کہ بعض عربوں کے بچے گھٹنے کے اوپر تک نکر پہن کر مسجد میں آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھٹنا ننگا پہ میں نہیں. اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک رانے بھی ننگا پہ میں نہیں. امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک آگے کی پیشاب کی جگہ اور بعد پیچھے کی استنجے کی جگہ اور اس کا ارد گرد، پیچھے کا ارد گرد سرین ہے، آگے کا ارد گرد جنگا سے رانے جہاں شروع ہوتی ہے وہیں تک ننگا پا ہے امام مالک کے نزدیک. یہ جو تمہارے ملک میں گرمیوں میں عورتیں ننگی چلتی ہیں وہ سب مالک کی. صرف امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تو اس پر ننگا پا ہے. تمام فقہا نے جس کو ننگا پا مانا ہے، حنفیہ کے سب کو لیجیے، سب ننگا پہ. حنفی مذہب سب سے زیادہ محتاط مذہب ہے اور دلائل ہیں سب کی. رام ننگا پر اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیلیں ہیں. گھٹنا ننگا پا ہے اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ دلیلیں نہیں بیان کر رہا. میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں جتنی احتیاط ہے کسی فقہ میں نہیں. سوڈان کا ہمارے یہاں دیوبند میں ایک طالب علم تھا، بڑا ذہین سمجھدار ہے. جب وہ گھر جانے لگا تو اس کے پاس میں مختصر الخلیل کی شرح تھی 4 جلدوں میں. تو وہ ہے کہاں لے جائے گا؟ تو وہ میرے پاس ہدیہ لایا. وہ فقہ مالکی کی کتاب ہے، وہ لڑکا مالکی تھا، سوڈان میں مالکی. وہ میرے پاس کتاب لایا تو نئی کتاب تھی. میں نے پڑھی اس کا ایک کہیں سے کھولی، اتفاق سے جو حصہ نکلا میں نے پڑھا. دوسرے دن آیا، میں نے کہا احمد رات تو جو کتاب لایا تھا میں نے اس کا باب ما یباح اکلہ وما لا یباح پڑھا. کیا چیزیں کھانا جائز ہے اور کیا چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، یہ میں نے باب پڑھا. اور پورا باب پڑھ کر کے میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میں حنفی ہوں. اس پر میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا
میں مالکی ہوتا تو مجھے معلوم ہے جنگل کے کیا کیڑے مکوڑے کھانے پڑتے، ان میں سب جائز ہے، سانپ بھی جائز ہے، مالک کہتے ہیں سانپ بھی جائز ہے، پلاؤ بناتے ہیں سب، میڈل بھی جائز ہے، ہر چیز جائز ہے۔ تو میں نے کہا میں نے اللہ کا بڑا شکر بجا لایا کہ میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوتا تو معلوم ہے مجھے کیا کیا کھانا پڑا۔ اور سن، میں تیرے یہاں کبھی مہمان نہیں آؤں گا، تو میرا شاگرد ہے، سوڈان کا ہے، میں سوڈان نہیں گیا، میں تیرے یہاں کبھی مہمان نہیں آؤں، پتا نہیں مجھے کیا کیا کھلا دے گا، کیونکہ ہاتھی بھی جائز ہے، جنگل کا ہر جانور جائز ہے۔ میں نے معلوم ہے تو کیا کیا مجھے کھلا دے گا، میں تیرے یہاں کبھی مہمان نہیں آؤں۔ میں نے کہا نہیں میں مچھلی کھلاؤں گا، مرغی کھلاؤں گا، میں نے کہا میں آؤں نہیں۔ بہرحال فقہ حنفی میں کیا چیزیں کھانا جائز ہے، کیا چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، اس میں جتنی احتیاط ہے کسی فقہ میں نہیں۔ اسی طرح سے کتنا کپڑا پہننا فرض عین ہے، اس مسئلے میں جتنی احتیاط فقہ حنفی میں ہے کسی فقہ میں نہیں۔ یہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ رانیں کھلی ہوں تو یہ غیروں کو تو برا نہیں معلوم ہوتا، وہ تو آدھی رات تک چڈیاں پہن کر گھومتے رہتے، عورتوں میں نہیں مرد آدھی رات تک چڈیاں پہن کر گھومتے ہیں، ران کھولنا کام برا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ امام مالک کو بھی نہیں برا معلوم ہوتا، ان کے یہاں بھی ران ننگا پا نہیں ہے، اس لیے اس کو رہنے دو، اس بحث کو رہنے دو، اس میں پڑھنا ٹھیک نہیں۔ حنفیات یہاں ناک کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک یہ پورا ننگا پا ہے، اس کو ہر وقت چھپائے رکھنا فرض عین ہے، تنہا ہو یا بیوی کے ساتھ ہو والا مسئلہ ہے۔ بیوی کے ساتھ ہو تو ضرورت ہے، پھر اس ضرورت کے وقت میں بھی حدیث میں یہ ہے کہ میاں بیوی سے گدھے کی طرح مت ملو، گدھا گدھی جس طرح سڑک پر کھڑے کھڑے ایک دوسرے سے ملتے اس طرح مت ملو، چادر اوڑھ کر کے صحبت کرو۔ بیوی سے صحبت تو کرنی ہے، ضرورت ہے انسان چادر اوڑھ کر اپنے اوپر چادر اوڑھ کر کے کرو، وہاں بھی پردے کا لحاظ کروایا۔ اسی طرح آدمی تنہا ہے، بیوی بھی نہیں ہے، تنہا ہے اور ران کھولے تو جائز ہے مگر برا ہے، اچھا نہیں۔ اتنا حصہ تو جسم کا ہر وقت چھپا کر رکھنا ہے۔ لباس کا دوسرا درجہ ہے ریشن، زینت والا لباس، اگر وہ پہنو سبحان اللہ، نہ پہنو کوئی بات نہیں، وہ زینت والا لباس ہے۔ اور زینت والے لباس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ریشن، پر، پرندے کے پر، پرندہ پروں سے خوبصورت، کبوتر کے پر اکھاڑ دو جو کتنا بدصورت معلوم ہو، وہ پروں سے خوبصورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرا لباس تمہارے لیے پیدا کیا جو تمہیں مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں رک کر ایک نقطہ سمجھو، کبھی کوئی بھی پرندہ پکڑی ہو، کبوتر پکڑ لو، فاختہ پکڑ لو، اس کے سر پر بھی پر ہوں گے، اس کے سر پر بھی پر ہوں گے، کوئی پرندہ پکڑ لو۔ آج بعض انسان ہے کہ نہیں سر کھلا، اوپن ہیڈ ہے۔ ارے اللہ فرماتے ہیں کہ لباس کا ہم نے دوسرا درجہ تمہارے لیے ریشن، پرندے کے لیے جیسے پر ہیں ایسا ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ اور پرندے میں ہر پرندے کے سر پہ پر ہوتے ہیں، تمہارا سر کھلا کیوں ہے؟ کہ آج کل تو کھلے سر رہنا فیشن سمجھا جاتا ہے۔ بے شک فیشن کس کو کہتے ہیں؟ غیروں کے طریقے کو فیشن کہتے ہیں، غیروں کے طریقے۔ تو مسلمان ہے، تجھے فیشن سے کیا لینا ہے؟ تجھے غیروں کے طریقے سے کیا لینا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ نہیں ایسا۔ تو تجھے خود تو کہہ رہا ہے کہ کھلے سر رہنا فیشن ہے،
اچھا سمجھا جاتا ہے بے شک، لیکن فیشن تو نام ہی غیروں کے طریقے کا نام ہے، اسلامی لباس کا نام فیشن نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو، اسلامی لباس کو قرآن نے ریشم کہا ہے، پرندے کے پروں کے مانند ہم نے لباس تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور پرندے کے سر پر بھی پر ہوتے ہیں، یعنی سر سے لے کر پیر تک جسم لباس میں ڈھکا ہوا، تو کتنا خوبصورت معلوم ہوگا۔ اب یہ جو دوسرا درجہ ہے زینت کا لباس، خوبصورتی کا لباس، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یہ اصل سمجھنا ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک دنیا میں بے شمار کلچر ہیں، کوئی کرتا دھوتی پہنتا ہے، کوئی کرتا پاجامہ پہنتا ہے، کوئی کرتا پتلون پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا، کوئی کچھ پہنتا، دنیا میں بے حساب کلچر ہے، پر کون سا کلچر؟ کوئی بھی کلچر۔ اور دوسرا ہے لباس التقوی، پرہیزگاروں کا لباس، اللہ کے جو نیک بندے لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہنو۔ ایک دنیا کا کوئی بھی لباس بس سر سے پیر تک ڈھکا رہنا چاہیے، بس کلیہ قاعدہ ہے، سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، وہ لباس۔ یہ ریشم کی دو قسمیں بنی، ایک زینت یعنی سر سے پیر تک آدمی ڈھکا ہوا ہے کپڑے میں تو مجھے بھلا معلوم ہوگا، اچھا معلوم ہوگا، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے نیک بندوں کا لباس پہن رکھا ہے۔ قرآن نے کہا ذالک خیر، یہ جو نیک بندوں کا لباس ہے یہ بہترین لباس۔ مزین تو کوٹ پتلون میں بھی معلوم ہوتا ہے، کوٹ پتلون میں تو بھی مزین معلوم ہوتا ہے، دھوتی کرتے میں بھی مزین معلوم ہوتا ہے مزین معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بہتر، نیک لوگوں کا جو لباس یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ لباس اختیار کرو گے تو تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ در عمل کوش تو ہر چخواہی پوش، عمل کرو جو چاہو پہنو۔ بعض لوگوں کا ایک خیال ہے کہ در عمل کوش، عمل کی کوشش کرو، ہر چخواہی پوش، جو چاہو پہنو۔ ایسا نہیں میرے بھائیو، متعلقات کا اثر پڑتا ہے، ملابسات کا اثر پڑتا ہے، خارجی چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں باطن پر۔ اور تجربہ کر کے دیکھو، ایک مہینے ہیپیوں کا لباس پہنو، آوارہ لوگوں کا لباس پہنو، اگر تم نماز کے پکے پابند ہوگے تو بھی نماز چھوڑ دو گے۔ کرو تجربہ جس کو کرنا ہو۔ اور ایک مہینہ اللہ کے نیک بندوں کا لباس پہننا، اگر نماز نہیں پڑھتے ہوگے تو بھی پڑھنا شروع کر دو۔ تو ایسا سمجھنا کہ لباس میں کیا رکھا ہے، عمل ہونا چاہیے، میرے بھائیوں ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ لباس متعلقات ہیں۔ دیکھو کمپنی کے اچھے برے اثرات پڑتے ہیں یا نہیں؟ آپ نیک لوگوں کی کمپنی میں اٹھیں بیٹھیں تو نیک بنیں گے، اور بروں کی کمپنی میں اٹھے بیٹھیں تو آپ بھی برے بنیں گے، نماز پڑھتے ہو تو بھی نماز چھوڑ دیں گے۔ تو کمپنی کے اثرات پڑے تو حالانکہ آدمی اور اس کا دوست الگ الگ ہیں، پھر بھی اس دوست کے ساتھ ساتھ رہنے کے اس کے اثرات پڑتے ہیں، اچھے برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو لباس تو ہمارے بدن سے لگا رہتا ہے، بس لباس کا ہماری طبیعت پر اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ کوئی سوال ہے؟
بھائی یہ تو سوال جو میں بیان کر رہا ہوں اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے، قادیانیوں سے متعلق۔ اس کے لیے تقریر کے دوران یہ پرچے نہیں دیے جاتے، تقریر کے بعد میں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں یہ پرچے دو۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم، بس مسائل کی جو مجلس ہے سوال جواب کی، کویسچن آور، اس میں سب سوال کرو، جواب لو۔ تقریر کے دوران میں اگر اپنی تقریر بند کر کے اس کا جواب دینے لگوں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم بیٹھیں گے، اگر آپ چاہیں گے تو ہم عشاء کے بعد بیٹھیں گے، اگر دیر ہوگی تو عشاء کے بعد بیٹھیں گے، اور آپ اپنے سوالات پیش کریں، جواب سب کے جوابات دیے جائیں گے۔ دین کو سکھلانے ہی کے لیے تو ہم یہاں اتنا دور آئے ہیں، اور کیا لینا ہے؟ اس لیے ہر سوال جو آپ کے ذہن میں ہو اس کو ہم سمجھائیں گے، سمجھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ابھی تو وہی مضمون سمجھو جو میں سمجھا رہا ہوں۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ لباس کا آدمی کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ بس آپ کوئی بھی لباس، دنیا کے بے شمار کلچر ہیں، آپ کوئی بھی لباس پہنے، سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپا کر مزین کر کے رکھیں، لیکن قرآن نے کہا کہ جو لباس التقوی ہے یہ بہتر لباس ہے، لباس المتقین نہیں کہا، پرہیزگاروں کا لباس نہیں، پرہیزگاری کا لباس، پرہیزگاروں کا لباس پہنو گے تو تبھی اس میں پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ پرہیزگاروں کا لباس ہم کیوں اختیار کریں؟ وجہ بتائیے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری ہے۔ دیکھو، مومن کی سب سے بڑی آرزو پرہیزگار ہونا ہے، مومن کی سب سے بڑی آرزو پرہیزگار ہونا ہے۔ روزوں کی جو آیت ہے، روزے جو فرض کیے ہیں، تو قرآن نے یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو پرہیزگاری یہ تو مومن کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ بس اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہو، تو پرہیزگاروں کا لباس پہنو۔ کہتے ہیں فرعون کا جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جادوگر جو فرعون نے جمع کی تھے وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے، اور میدان میں اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، جادوگر ہی مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے سب کو قتل کر دیا، سولی دے دی۔ وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادوگر ہی کیوں مسلمان ہوئے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ جادوگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، اس لباس کی برکت سے ان کو ایمان مل گیا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ تو ہوتا ہے۔ آپ سلوٹر ہاؤس دیکھنے جائیں تو اندر جو ملازمین کے کپڑے ہیں وہ کپڑے بھیجیں گے، ایسے پہن کر آؤ۔ آپ اپنے ان کپڑوں میں سلوٹر ہاؤس دیکھنے نہیں جا سکتے۔ ہم برطانیہ میں ایک مرتبہ سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے تو انہوں نے باقاعدہ لباس اندر سے بھیجا کہ یہ پہن کر آؤ۔ خیر ہم نے پہنا، جیسے جیل والوں کو گورنمنٹ الگ کپڑے دیتی ہوئی یہ کپڑے پہنو، ہاسپٹل والوں کو، کلینک والوں کو الگ کپڑے دیتی یہ کپڑے پہنو، تو سلوٹر ہاؤس دیکھنے جانا ہے تو ان کا لباس، ملازمین کا لباس پہن کر جاؤ۔ خیر ہم نے دیکھا، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمیں یہ لباس تم نے کیوں پہننے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ پہن کر آؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرات دوسرے لباس میں آئیں گے تو ہمارے جو جانور ہیں بدکیں گے، اور آپ بھی اسی لباس میں ہیں تو ہمارے تو ان کے سب بکرے وکرے گھیٹے ویٹے تھے، سب میں گھومیں گے، گھوم کر دیکھیں گے تو ہمارے جانور بدکیں نا، اس لیے ہم نے یہ لباس بھیجا ہے۔ بہرحال کوئی مصلحت ہے۔ تو جو جادوگر مقابلہ کرنے آئے تھے وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام والا لباس پہن کر آئے تھے،
اور جو اپنا جادو بنا کر لائے تھے وہ بھی سانپ بنا کر لائے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ بنتی تھی تو وہ بھی سانپ بنا کر لائے تھے. لباس بھی وہی پہن کر آئے تھے تاکہ مجمع حق کا بکا رہ جائے کہ موسیٰ کون ہے, ہارون کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. ارے اس نے بھی لاٹھی ڈالی سانپ بنا, انہوں نے بھی لاٹیاں ڈالی رسیاں ڈالی سانپ بنے, تو سب مجمع کنفیوز ہو جائے گا. وہ جانتے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے, لیکن مجمع ہے, لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہے, ان کو کنفیوز کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ چال چلے ہو کہ انہی جیسا لباس پہنا. ان کی لاٹھی سانپ بنتی تھی, وہ بھی رسیاں لائے سانپ بن کر. مگر ہوا یہ کہ جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. کھاؤ جیسا کہ نفس خیفۃ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے دل میں کہ کیا ہوگا, میں بھی لاٹھی ڈالوں گا وہ بھی سانپ بنے گی. انہوں نے بے شمار سانپ بنائے, میرا تو ایک سانپ بنے گا, تو سارا مجمع کنفیوز ہو جائے. جو موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہیں دل میں, وہ ڈر یہ ہے کہ فیصلہ کن مناظرہ نہیں رہے گا, مجمع کنفیوز ہو جائے گا سارا. انہوں نے کروڑوں سانپ بنا دیے, میں بھی ایک سانپ بناؤں گا, تو آخر فیصلہ کیسے ہوگا. وہی آئی, گھبراؤ نہیں, تم اپنی لاٹھی ڈالو. ڈالی تو وہ لاٹھی جادوگروں کے سب سانپ نکل گئی. میدان صاف, اب ایک ہی سانپ ہے. تو مجمع سمجھ گیا کہ یہ جادو تھا جو ختم ہو گیا اور یہ حقیقت تھی جو موجود. تو میں یہ بتلاتا ہوں کہ وہ موسیٰ اور ہارون کا لباس پہن کر آئے کیوں تھے. مجمع کو کنفیوز کرنا تھا, اور مقابلے میں بھی وہ رسیاں سانپ بنا کر لائے تھے تاکہ مجمع سب حیران ہو جائے کہ کون موسیٰ کون ہارون, یہ سب ایک جیسے لباس والے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے بھی سانپ بنائے, انہوں نے بھی سانپ بنائے. فیصلہ کچھ ہوا نہیں, یہ چکر تھا. بہرحال کسی مصلحت سے وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے تو اس کی برکت سے انہیں ایمان مل گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور وہ لاٹھی سانپ بن کر سارے سانپوں کو نگل گئی تو مجمع تو مسلمان نہیں ہوا, لیکن یہ تو صاحب فن ہیں, انہیں سمجھ گئے کہ ہماری لاٹیاں جو سانپ بنی تھی جادو تھا اور یہ ریالٹی ہے, حقیقت ہے, تو ایمان لے آئے. وہاں علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے لباس پہنا تھا اس کی برکت سے انہیں ایمان کی دولت ملی. اس لیے میرے بھائیوں لباس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. آج کل ایک بڑی مصیبت آ گئی ہے, ہمارے جوانوں میں پتلون اور پتلون پر بنیان, کرتا تو غائب ہی ہو گئے. بنیان کی آستین نہیں یہاں تک, جبکہ کتابوں میں مسئلہ ہے کہ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ان کی آستین نہیں اتنی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری آستین ہی نہیں ہے, چڑھا کر پڑھنا مکروہ کہاں سے ہوگا, ہماری تو آستین ہی نہیں ہے. اور نیچے کمر تک, اگر شرٹ ہے تو بھی کمر تک, اور وہ بھی ٹی شرٹ یہاں تک آستین ہے اور کمر تک. پرانے زمانے کا ایک محاورہ تھا, چولی دامن کا ساتھ, وہ محاورہ غلط ہو گیا. چولی دامن کا ساتھ سنا تھا تم نے؟ یہ میرا کرتا ہے, کمر تک چولی, پھر اس کے نیچے دامن ہے, اور چولی دامن ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. اب ہو گئے, اب چولیاں ہی چولیاں رہ گئی. شرٹ جو ہے, شرٹ میں چولیاں ہی چولیاں ہیں, دامن ہے ہی نہیں. اور جب دامن نہیں ہے تو کچھ بھی کرو, دامن داغدار ہوتا نہیں. جب ہمارا دامن ہی نہیں ہے, داغدار کہاں سے ہوگا؟
اب یہ جو صورتحال لباس کی ہو گئی ہے، یہ اسلامی لباس ہے تو غیروں کا لباس ہے؟ اسلامی لباس میں تو غیروں کا لباس ہے، اور غیروں میں مرد بھی یہی پہنتے ہیں، عورتیں بھی یہی پہنتے ہیں، یہی لباس وہ پہنتے ہیں، ان کا لباس ہے۔ ایک مسلمان جوان لڑکا یا لڑکی، اس کا یہ لباس کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو آدھا ننگا ہے، یہ جو لباس ہے تو آدھا ننگا ہے۔ پتلون پہنو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن گھٹنے سے نیچے تک کرتا پہنو، کرتا گھٹنے سے نیچے تک پہنو، پھر اندر جو چاہے تمہیں پہنو۔ لیکن یہ جو کمر تک کرتا ہے یہ تو آدھا ننگا ہے۔ جب یہ ایسے بندے سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ بھائی بہن کے سامنے یہی لباس پہن کر گھوم رہا آدھا ننگا، بہن بھائی کے سامنے یہی لباس پہن کر گھوم رہی آدھی ننگی، بیٹے ماں کے سامنے یہی آدھا ننگا لباس پہن کر گھوم رہے ہیں، اور مائیں بھی اب یہی لباس پہن کر کے گھومنے لگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا جو فساد غیروں میں ہے وہ فساد آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے میں آئے گا۔ جو فساد غیروں میں ہے، دیکھو میرے بھائیوں، سمجھ لو اسے اچھی طرح سے، چپکے سے سمجھ لو۔ عشق پیدا کرنے والی دو جگہیں ہیں، محبت پیدا کرنے والی دو جگہیں ہیں۔ سینے کا ابھار عورت میں، اسے عشق پیدا ہوتا ہے، اور مرد اور عورت میں جسم کے پچھلے حصے کا ابھار، اس سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے۔ مرد کا بھی اور عورت کا جو پچھلے حصے کا ابھار ہے، اگر وہ ظاہر نظر آیا تو عشق پیدا ہوگا، اور عورت کی چھاتی کا ابھار اگر نظر آئے تو عشق پیدا ہوگا۔ عشق پیدا ہوگا تو پھر گناہ وجود میں آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، نہ بھائی بہن میں، نہ باپ بیٹی میں، نہ چچا بھتیجی میں، نہ آدمی میں، نہ نیبر میں۔ جب عشق ہو جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے۔ اور عشق پیدا کرنے والے یہ دو اعضاء ہیں، عورت کے سینے کا ابھار یہ عشق پیدا کرتا ہے، اور مرد اور عورت کے جسم کے پچھلے حصے کا ابھار یہ بھی عشق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے جوانوں پر کنٹرول کرو، غیروں کے لباس سے بچاؤ۔ اگر غیروں کے لباس سے نہیں بچاؤ گے تو غیروں کے کلچر میں جو فساد ہے وہ فساد ہمارے کلچر میں آئے گا، تم روک نہیں سکتے، اس فساد کو روک نہیں سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سر سے پیر تک چھپانے والا لباس جو زینت ہے اس کو دو حصوں میں کر دو، ایک پرہیزگاروں والا لباس اور ایک اس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہنو، لیکن سر سے پیر تک چھپے ہوئے ہونا چاہیے، جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ بزرگوں والا لباس پہنے تو یہاں رک کر ایک سنو، لوگ پوچھتے ہیں سنت لباس کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جو لباس زیب تن کیا ہے اسی کا نام سنت لباس نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں تو ایک چادر باندھی جاتی تھی، ایک چادر اوڑھی جاتی تھی، اسی کا نام سنت لباس نہیں۔ سنت لباس ہے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندوں کا جو لباس ہے وہ سنت لباس ہے۔ قاعدہ کلیہ سمجھو، کیوں؟ علاقوں کے اعتبار سے، گرمی سردی کے سیزن کے اعتبار سے لباس الگ ہو سکتا ہے، اور قوموں کے اعتبار سے بھی لباس کی شکلیں مختلف ہیں۔ تو ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو سب کہتے ہیں یہ نیک بندے ہیں، ان کا جو لباس ہے وہ سنت لباس ہے۔
بس اس لباس کو اختیار کرو، طبیعت میں دینداری پیدا ہوگی، پرہیزگاری پیدا ہوگی، دیندار بنے گا آدمی، پرہیزگار بنے گا آدمی۔ اسی طریقے پر میرے بھائیوں اس مضمون کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کمپنی اچھی بری ہوتی ہے، اپنی اولاد کو بری کمپنی سے بچاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں خود بھی شریک ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے اولاد کو بھی لے جاؤ۔ اگر اس طرف توجہ نہیں کرو گے تو کل اولاد بڑی ہو کر جوتے مارے گی اور رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو۔ تو اس سے پہلے کہ سر سے پانی اوپر ہو جائے، سر سے پانی گزر جائے، ڈوب جاؤ، اس سے پہلے اپنی نسلوں کو، اپنی ذاتوں کو، اپنی نسلوں کو کیوں نہ بچاؤ؟ یہاں رک کر کے سنو، اگر جاب کی مجبوری ہے پہلے، اولا تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ دیکھو یہ سردار جی ہیں، سکھ ہیں، اپنے لباس میں ساری نوکریاں کرتے ہیں، گورنمنٹ کی بھی نوکریاں کرتے ہیں، پرائیویٹ نوکریاں بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا ہے۔ اب مسلمان کے جاب کی مجبوری ہے، ابھی ان کو جاب کی مجبوری کیوں نہیں؟ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے۔ دیکھو کسی سکھ کو دنیا کی کوئی حکومت داڑھی منڈانے پر مجبور نہیں کر سکتی، اور مسلمان پولیس میں ہے تو اس کو داڑھی منڈانے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارے مذہب میں، وہ کہتے تمہارا مذہب کہاں ہے؟ دیکھو کروڑوں مسلمان بغیر داڑھی کے، اور صرف تمہیں کوئی بغیر داڑھی کا نظر نہیں آئے گا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں داڑھی ضروری ہے۔ مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ان کا جو سپریمو ہے وہ فوراً کہتا ہے مجھے اسلام میں داڑھی کہاں ہے؟ جب کروڑوں مسلمان بغیر داڑھی کے تو پولیس میں داڑھی رکھ کر کیوں ہے؟ داڑھی منڈا تو پولیس میں رہے گا، ان کی چھٹی کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے اپنے مذہب کو خود بگاڑا ہے، ہم نے اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ عمل ہی نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاب کی مجبوری، تو میں کہتا ہوں اول اندر جاب کی کوئی مجبوری نہیں، لیکن چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے جاب کی مجبوری ہے، تو مسجد میں وہ لباس پہن کر کیوں آتے ہو؟ گھر سے وہ لباس پہنو، جاب پر جاؤ، اور جاب پر جو نماز پڑھو وہ اس لباس میں پڑھو، کوئی حرج نہیں، لیکن جاب سے گھر آیا فوراً اتار دو اس لباس کو اور اسلامی لباس پہن لو، اور مسجد میں آؤ تو بھی اسلامی لباس پہن کر آؤ۔ مسجد میں جو اس لباس میں ہم آتے ہیں تو یہاں کون سی جاب کی مجبوری ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس مضمون کو اچھی طرح سمجھو، یہ جو لباس ہے پتلون اور اوپر ٹی شرٹ یا بنیان، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ غیروں کا لباس ہے، اور ان کے یہاں مرد اور عورت سب یہی لباس پہنتے ہیں، پہننے دو انہیں، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے کریں، آپ کا تو ایک مذہب ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں ایک آیت ہے، عورت کو محارم کے درمیان جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، باپ، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، خسر، جن سے نکاح ہمیشہ حرام ہے، ان محارم کے درمیان میں اور محارم جیسوں کے درمیان میں عورت کو کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے سورہ نور میں ایک لمبی آیت ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہا محارم کے درمیان، بیٹوں کے سامنے،
بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے، چچا کے سامنے عورت صرف جسم کا وہ حصہ ظاہر کرے جو ہر وقت کھلا رہتا ہی، چہرہ، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹخنے سے نیچے، بس اتنے 3 اعضاء کھلے رکھ سکتے ہیں، باقی سارا جسم عورت کو بد کپڑوں میں چھپانا ہے، محرم کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے نہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوڑھنے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی گھر میں صرف کرتا پہننا کافی نہیں ہے، کرتا پہننے کے بعد بھی سینے کا ابھار نظر آئے، اور جب وہ اوڑھنے ڈالے رکھے گی سینے پر تو سینے کا ابھار نظر نہیں آئے۔ قرآن میں ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ پھر اسی آیت میں ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، محرموں کے درمیان بھی عورت جب چلے تو پیر پٹخے نہیں، پیر پٹخے گی تو پجامے کے پائچے کے اندر جو زیور ہے وہ بجے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اندر یہ زیور ہے، لہذا آہستہ سے پیر رکھے تاکہ کپڑے کے اندر جو زیور ہے اس کی آواز ظاہر نہ ہو۔ یہ سب احکام قرآن کریم میں ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، اس سے اسلامی لباس کیا حدود ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے اسلامی لباس۔ ہم دوسروں غیروں کے ملک میں رہتے ہیں، جو چاہے لباس پہننے لگے، یہ مسلمان ہونے کے ناطے صحیح نہیں، پر اگر ان جیسا لباس پہننے لگیں گے ہمارے جوان بچے، ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں، تو پھر جو معاشرے کا فساد ہے وہ فساد ظاہر ہو کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آیت سمجھا رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، اس کا پہلا درجہ